अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं निसार मूसा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियोस पसंद आएँ। इस दफ़ा भी हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारे जो ज़िंदगी के बारे में परसेप्शंस हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, उनको किस तरह से बनाती है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था और कोई चीज़ किताब पढ़ रहा था या कोई अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा था। तो मेरा छोटा बेटा जो 5 साल का है माशाल्लाह, वो खिड़की पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि वो चढ़ते हुए वो कह रहा था कि अगर ट्राई करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। जब ये बात उसने बताई तो मैं हैरान रह गया और उसने मेरी तरफ देखा कि आपने कहा था ना, जो ट्राई करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं हैरान रह गया कि इस छोटे बेटे को मेरी ये बातें याद रहीं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने इंफॉर्मेशन उनके साथ किसी ज़माने में उनके साथ बात करते हुए, वो किसी जगह पर चढ़ रहे थे खिड़की के ऊपर, तो मैंने ये अल्फाज अदा किए होंगे कि जो कोशिश करता है वही मंजिल पा लेता है और आगे बढ़ता है और खिड़की पे चढ़ जाता। आप देखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारी सेल्फ इमेज बनाने में मदद देती है, फिर उसके बाद हम परसेप्शंस बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ वो एक्शंस करते हैं जिसको हम बिहेवियर्स कहते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये नंबर 1 हमारी ज़ात के मुतल्लिक हमें मिलती हैं। हम कौन हैं, हमारी रंगत क्या है, हमारी जो ज़ात के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, यानी हम किस तरह सोचते हैं और किस किस्म के आदमी हैं, उसके बारे में दुनिया हमें इंफॉर्मेशन देती है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जिसको हम फीडबैक कहते हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस के मुतल्लिक होती है। हम कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, कहीं कारोबार कर रहे होते हैं, पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, कहीं पर वर्कर हैं, कहीं पर लीडर हैं। तो हर जगह के ऊपर किसी न किसी तरीके से हम दूसरों को फीडबैक दे रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, या वो हमें अपनी परफॉर्मेंस के हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमें फीडबैक इंफॉर्मेशन की शक्ल में दे रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारी सलाहियतों के मुतालिक, हमारी स्ट्रेंथ के मुतालिक, हमारे टैलेंट के मुतालिक हमें दी जाती हैं। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारी मुस्तकबिल के हवाले से हमें वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपने देखा, ज़ात के मुतालिक, हमारी सलाहियतों के मुतालिक, हमारी परफॉर्मेंस के मुतालिक, हमारे मुस्तकबिल के मुतालिक, और फिर हमारे किसी ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर, ताल्लुकात जो हमारा ताल्लुक़ होता है उसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती हैं। अब आप देखें कि ये अगर इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही होती है और आप इस इंफॉर्मेशन को, हम इसके ऊपर किस तरह प्रोसेस करते हैं, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके साथ जिक्र करूँगा। अगर नंबर 1 इस इंफॉर्मेशन को देने वाला इखलास नीयत के साथ आपको नहीं देख रहा, अगर उसकी नीयत ये है कि मैं वो ये फीडबैक आपको दूं, ये इंफॉर्मेशन आपको दूं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करूं, तो आपके ऊपर ये इंफॉर्मेशन नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। दूसरी, अगर इखलास नीयत के साथ हो, यानी आप खालिस नीयतन, आपका नीयत में कोई कूट नहीं है और आप एक आदमी को बेहतर अंदाज में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर देता है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, अगर वो खैर ख्वाही के बुनियाद के ऊपर हो, उसमें हमारे लिए कोई खैर हो और हमारे लिए कोई एक अच्छाई मौजूद हो, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं और उसका हमें हमारे ज़िंदगियों के ऊपर बहुत अच्छा असरात आएगा। फिर जो तीसरी किस्म की हमें मिलती है,
اخلاص نیت، خیر خواہی کے بعد اگر وہ میری تعمیر اگر اس میں مطلوب ہے، وہ اس انفارمیشن کو میں اچھے طریقے سے ایکسیپٹ بھی کر لوں گا، اور وہ انفارمیشن میری ایک اچھا امیج بنانے، سیلف امیج جس کو اقبال نے تصور ذات کہا ہے، وہ بنانے میں میری مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسٹوری یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2012 میں زیارت میں ایک یوتھ لیڈرشپ کیمپ کر رہا تھا آفاق لیڈرز کلب کے ساتھ، اور ایک دوسرے دن شام کو میرے پاس وہاں کے جو منتظم تھے طیب فرید اور مزمل، وہ آئے اور انہوں نے کہا نثار بھائی ہمارے کچھ ایسے، میں وہاں لیڈ فیسیلیٹیٹر تھا اس لیڈرشپ کیمپ کا، بلوچستان کے بچوں کے لیے تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے اور اس نے گروپ بنایا ہے اور وہ بدماشیاں کر رہا ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں مان رہا، کیمپ میں کوئی ڈسپلن نہیں رکھتا اور اپنی مرضی سے بازار جا رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اگلے دن میں نے کہا ٹھیک ہے، اگلے دن میں نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، اس لڑکے کو، اور کہا کہ آج کے بعد، آج کا جو سارا دن ہے، آپ اس پورے یوتھ لیڈرشپ کیمپ کے لیڈر ہو، آپ نے اس نوجوانوں کو یہاں سے پہاڑ کے اوپر ہم لے کر جا رہے ہیں، وہاں کھانا بنائیں گے، ایکٹیویٹی کر کے واپس آئیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جس کو اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ چوائس موجود تھی کہ میں جاتا اور بحیثیت لیڈ فیسیلیٹیٹر اس لڑکے کے ساتھ لڑ پڑتا اور اس کو برا بلا کہہ دیتا اور اس کی شخصیت کو مجروح کرتا اور اس کو فیڈ بیک میں اس کو اپنی بڑائی کا اعلان کرتا کہ آپ ہمارے کیمپ کے ڈسپلن کو خراب کر رہے ہیں، کیمپ کے بچوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن میرے پاس چوائس ہی تھی کہ میں اس فیڈ بیک کو اس کی تعمیر کے لیے استعمال کروں۔ ہوا یہ کہ وہی لڑکا جو ٹربل میکر تھا، وہی لڑکا لیڈر بن گیا، اس نے اپنی ٹیم کو ساتھ ملایا، پورے دن مثبت انداز میں کیمپ کے جو ایکٹیویٹیز تھی اس کو مینیج کیا، اور اس مینیج کرنے کے بعد ہم پہاڑ سے واپس آئے، کیمپ ختم ہو گیا، اور کیمپ کے بعد اس نے مجھے فیس بک پہ میرا شکریہ ادا کیا کہ سر آپ نے میری زندگی کو بدلنے میں میری مدد کی۔ تو ہم جو انفارمیشن لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، جو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس چوائسز ہوتے ہیں کہ وہ اس جو انٹریکشن ہے اور وہ موقع ہے، وہ ایونٹ ہو گیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے بہتر انداز میں لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک اور انفارمیشن کا وہ قسم ہے کہ ہم تعلقات بنانے کے لیے، ہم دیکھیں کہ جب ہم انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کو، جو انفارمیشن جس طرح کی انفارمیشن ہم دیں گے اس بندے کا ہمارے ساتھ اس طرح کا تعلق بنے گا۔ اگر اس انفارمیشن میں خیر خواہی، اخلاص نیت اور تعمیر شامل نہیں ہوگی تو وہ اس انفارمیشن سے چھڑ جائے گا، ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ کبھی ہمارے پاس نہ آئے، اور اگر ادارے میں کام کر رہا ہے تو ادارے میں ریزائن کر کے جائے گا۔ اگر کسی ٹیچر ہے تو اسکول میں ہمیشہ اس ٹیچر کا سامنا کرتے ہوئے سامنا نہیں کر پائے گا اور وہاں سے دور بھاگے گا۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو انٹریکشن میں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی کارکردگی کے اوپر آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں فیڈ بیک کی شکل میں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اگر آج اچھا پرفارم نہیں کیا تو اس کی ریزن کیا تھے، کیا اس بندے کے اندر اس طرح کی کیپیبلٹی موجود تھی، اس بندے کے اندر ایبلٹی موجود تھی، اس بندے کے اندر اسکلز ڈیولپ ہو گئے تھے، اس بندے کے پاس ریسورسز اور وسائل تھے کہ وہ کام کرتا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس بندے کو ہم نے تو ایک کام سونپ دیا لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ کام کرنے کی اس بندے کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم ایک بچے سے یہ اس کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ وہ ایک پیراگراف لکھ کر آئے، اور اگلے دن آئیں گے وہ لکھ نہیں پایا تو ہم اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے اور اس کو کہیں گے آپ نہیں لکھ سکتے، آپ بدتمیز آدمی ہو، آپ کوئی بات نہیں مانتے، آپ کلاس کو خراب کر رہے ہو۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ وہ بچہ لکھنے کے قابل بھی ہے؟ کیا وہ بچہ سوچ سکتا ہے
کیا اس بچے کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے؟ کیا وہ بچہ واقعی لکھنا چاہتا ہے یا اپنا اظہار، اپنی کمیونیکیشن کارٹون کی شکل میں کرنا چاہتا ہے، کسی ڈائیگرام کی شکل میں کرنا چاہتا ہے، کسی پریزنٹیشن کی شکل میں کرنا چاہتا ہے، کسی تقریر کی شکل میں کرنا چاہتا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اس کی پرفارمنس کے اوپر انفارمیشن فیڈ بیک کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ الفاظ کسی اور انسان کی زندگی کی تعمیر یا تخریب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چوائس اب آپ کے پاس ہے کہ آپ روزانہ کسی شخص کی شخصیت کی تقریب کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کو امید دلا رہے ہیں، اس کو اس کی پرسنالٹی کے اوپر اچھا سا تاثر دے رہے ہیں، اس کو امید دلا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ اس انفارمیشن کی ترسیل، انفارمیشن کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر بنائیں گے، اور نہ صرف اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی اچھا محسوس کریں گے، اور زندگی بہتر انداز میں آگے بڑھنے لگے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا۔ آپ کو ہمارے ویڈیوز اگر پسند آئیں تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔